ہم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایم ایم اے لاؤنج کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پروگرام ایم ایم اے لاؤنج میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں متحدہ مجلس عمل سے تعلق رکھنے والے مختلف شخصیات سے اور ان کینڈیڈیٹ سے جو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. بالکل اسی طرح ایم ایم اے لاؤنج میں آج ہمارے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب منم ظفر خان صاحب، جو این اے 253 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ سے اپنی سیاست کا آغاز کرنے والے منم ظفر خان نے ناظم کراچی بھی رہ چکے ہیں. کراچی یونیورسٹی سے آئی آر اور پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کر چکے ہیں اور صحافت کے پیشے سے وابستہ ہے. میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا حلقے میں کیمپین کیسے چل رہی ہے؟ الحمدللہ کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے اور گھر گھر جا کے ہمارے کارکنان جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کتاب کو ووٹ دینے کے نتیجے میں ہی کراچی کی ترقی ہے، کراچی کی خوشحالی ہے، کراچی کا امن ہے. اور کتاب کو ووٹ دینے کے نتیجے کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ثقافت کو اپنے کو ایک بار پھر جو ہے وہ واپس لوٹا سکتے ہیں، جو دراصل کراچی کی ثقافت تھی، جو کتاب اور قلم کی ثقافت تھی. سر، آپ نے جمعیت سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، تو ابتدا میں جب آپ کالج میں گئے تو جمعیت کے علاوہ اور بھی بہت ساری پارٹیز موجود ہوں گی، آپ نے جمعیت کو ہی کیوں چوز کیا؟ الحمدللہ میں زمانہ طالب علمی سے ہی، بلکہ اسکول لائف سے ہی اسلامی جمعیت طلبہ کی سرگرمیوں میں شریک رہا اور اسلامی جمعیت طلبہ کی مختلف سرگرمیاں کہ جن کا تعلق کردار سازی سے تھا، جن کا تعلق انسان سازی سے تھا، اس کے اندر پہلے سے شریک تھا. لہٰذا تعلیمی ادارے میں جانے کے بعد بھی اسلامی جمعیت طلبہ کا پلیٹ فارم ہی ہمارے لیے واحد پلیٹ فارم تھا کیونکہ ہم پہلے سے وابستہ تھے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے طالب علم تھے جنہوں جمعیت سے وابستہ رہے لیکن اس کے بعد وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں چلے گئے. ان میں احسن اقبال صاحب کو ہم جانتے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب کو بھی جانتے ہیں، اور بھی بہت سارے سیاستدان موجود ہیں. آپ نے جمعیت سے فارغ ہونے کے بعد جماعت اسلامی کو چوز کیا سیاست کے لیے؟ جی الحمدللہ ہم ایک فکر سے وابستہ تھے، ایک نظریے سے وابستہ. بحیثیت طالب علمی کے زمانے میں بھی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھا اور اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اسی نظریے کو آگے بڑھایا ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستگی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جماعت اسلامی سے وابستگی اختیار کی اور الحمدللہ گزشتہ 13 سال ہو گئے ہیں مجھے جماعت اسلامی سے وابستگی کو. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر وقت تک اس سے وابستہ رکھے. تو سر، جب اسکول لائف میں جمعیت سے وابستہ ہو چکے تھے آپ، کبھی اس وقت سوچا تھا یا ساتھیوں سے، اسکول کے دوستوں سے ڈسکس کیا ہو کبھی الیکشن لڑیں گے یار اور ایم این اے بنیں گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچا تھا. ایسا کبھی نہیں سوچا تھا. تو اب یہ خیال کیوں آیا؟ جماعت اسلامی نے ٹکٹ دیا ہے اور جماعت اسلامی یہ فیصلہ کرتی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر یہ پورا نظام قائم ہے کہ جس میں نیچے سے کارکنان کی آراء لی جاتی ہیں، اس کے بعد مختلف پارلیمانی بورڈز ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پر بھی، کراچی لیول پر بھی، اور اس کے بعد پروونس اور مرکزی سطح پر پارلیمانی بورڈز ہیں، اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان فیصلوں کے پابند ہیں. بحیثیت ایک نظم کے، ایک تنظیم کے، ہم ان کے فیصلوں کے پابند ہیں. اور اس دفعہ متحدہ مجلس عمل کا قیام عمل میں آیا ہے اور بحیثیت ایک اتحادی جماعت کے جماعت اسلامی اس میں شامل ہے. 5 جماعتوں کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یعنی 253 پر میں کینڈیڈیٹ ہوں گا، تو اس لیے ہم اس فیصلے کی پابندی کر رہے ہیں اور الیکشن میں جائیں. تو آپ کا تو بنیادی تعلق صحافت سے ہے اور سیاست اور صحافت دونوں ایک دوسرے کی نفی بھی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں حد سے زیادہ سیاست انوالو ہو جاتی ہے. کیا اسی وجہ سے تو سیاستدان بننے کا شوق نہیں چرایا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جس کو چاہیں اس کی نفی کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں اس کی ہم جو ہے وہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں. سیاست بھی دراصل معاشرے کے اندر ایک پاکیزہ فکر کو پروان چڑھانے کا عمل ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سیاست کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے. جو کردار سامنے ہیں وہ کردار ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ بھی کیا جائے تو لوگ صحافت پہ تبرہ بھیجتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیاست ایک شجر ممنوعہ بن گئی ہے. لیکن جب تک اچھے لوگ نہیں آئیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، ایماندار دیانتدار لوگ آگے نہیں آئیں گے، جب تک نہ ہمارے شہر کی صورتحال بدل سکتی ہے، نہ ہمارے ملک کی صورتحال بدل سکتی ہے. اور اسی طرح صحافت سے میں وابستہ ہوں. سیاست اور صحافت کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپس میں اس کا جوڑ نہ ہو. سیاست اور صحافت کا آپس میں جوڑ ہے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. تو الحمدللہ صحافت سے وابستگی ہے اور ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی سرگرمیاں بھی میں انجام دیتا رہا ہوں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا، میں نے ایم ایم اے کی جتنے بھی کینڈیڈیٹس بہت ساروں سے انٹرویوز کر چکا ہوں اور بہت ساروں سے ملاقاتیں بھی ہوئی میری. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی بزنس پیشہ ہے، کوئی جاب کر رہا ہے،
بہت سارے لیبر بھی تھے, ابھی بھی جاب ہی کر رہے ہیں, مطلب معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. قوم کو اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں جی, قوم کو اس کے نتیجے میں یہ پیغام ملتا ہے کہ الحمدللہ متحدہ مجلس عمل ایک ایسا اتحاد ہے کہ جس کے اندر باصلاحیت لوگ موجود ہیں, معاشرے کے ہر مکتبہ فکر سے آنے والے لوگ ہیں, ہر پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر متحدہ مجلس عمل کے ہاتھ میں اختیار آیا, اس کے ہاتھ میں اقتدار آیا, تو اسی طرح معاشرے کے اندر پاکستان کی فلاح کے لیے, اس کی بہبود کے لیے, پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا, ان مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی اسپرٹ کے ساتھ جس طرح ہر شعبے کے لوگ موجود ہیں, اسی طرح ان شعبوں کے اندر جو ہے اپنی کارنامے انشاءاللہ تعالیٰ انجام دیں گے, آگے بڑھیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. آپ نے 2002 جب MMA بنی تھی اس وقت کا دور بھی دیکھا, آپ ظاہر جوان تھے اور میرے خیال میں طالب علم بھی تھے ان دنوں میں, تو اس وقت آپ نے بحیثیت پارٹی ورکر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہوگا. بالکل. اب 2018 میں MMA کا ریوائول ہوا, دوبارہ سے MMA آئی ہے, تو اب آپ ایز اے کینڈیڈیٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بالکل. دونوں MMA میں کتنا فرق دیکھتے ہیں 2002 اور 2018 میں؟ 2002 سے پہلے MMA کا کیا عمل میں آیا تھا, اور 2001 کے اندر اکتوبر 2001 کے اندر افغانستان پر حملہ ہوا. پہلے دفاع پاکستان افغانستان کونسل, اور اس کے بعد پھر دفاع پاکستان کونسل بنی, اور اس کے بعد پھر یہ متحدہ مجلس عمل انتخابات سے پہلے اس کا قیام عمل میں آیا. تو کچھ ظاہر بات ہے جو افغانستان کے اندر جو صورتحال تھی اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے. امریکہ کا جو حملہ کیا افغانستان پر, پاکستان اور افغانستان کیونکہ پڑوسی ہیں اس پہ اثرات بھی ہوئے, اور پورے پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا بنی جس کے اندر MMA نے کامیابی حاصل کی, غیر معمولی کامیابی حاصل کی. پھر درمیان میں تقریباً 10 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جب MMA معطل تھی, اور اب 10 سال بعد دوبارہ MMA کا جو ہے وہ ریوائول ہوا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو دینی جماعتیں, مذہبی جماعتیں یکجا ہوئی ہیں, اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے لوگ جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں, جو دین سے محبت رکھتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس ریوائول کے نتیجے کے اندر ان سب لوگوں کے دوبارہ ایک بار متحد ہو کر آگے بڑھنے کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا, اور لوگ اپنا ووٹ بھی کتاب کے حق میں دیں گے, اور نہ صرف ووٹ دیں گے بلکہ اس کے نتیجے کے اندر ایماندار, دیانتدار, صالح لوگ جو ہے وہ اقتدار کے اندر آئیں گے, پارلیمان کے اندر پہنچیں گے, اور اسی کے نتیجے کے اندر ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے. ورنہ جو صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی, ہم روز یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں, کرپشن کے پورے کردار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو پیٹ بھرے لوگ ہیں, جن کے جو ہے وہ جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن آج اگر وہ اقتدار کے اندر ہیں تو وہ کرپشن اور مختلف اسکینڈلز کے اندر ان کے نام آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجلس عمل پاکستان کو ان تمام لوگوں سے بھی نجات دلائے گی, اور مجلس عمل کی کامیابی کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرپشن کے بڑے بڑے کردار جو آج ہمارے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے اندر ایک سد راہ ثابت ہوگی. آپ سیاسیات کا بھی علم رکھتے ہیں, سیاست بھی بہت اچھی جانتے ہیں, اور IR بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان کے ہر انتخابات پہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ, عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی, ملکی بھی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی, اس کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں, ماضی کے اندر بھی ادا کرتے رہے ہیں. خود ہمارے ملک کے حالات جو پچھلے 8-10 سالوں کے اندر رہے ہیں, ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف صاحب جو 1999 کے اندر اقتدار کے اندر آئے, اور پھر انہوں نے پورا ملک سرنڈر کر دیا. جب ملک کی سرنڈر ہو جائے تو بقیہ چیزیں تو جزوی ہوتی ہیں. جب آپ ملک کی کسی کے ہاتھوں گروی رکھ دیں, اور آپ نے اپنا ملک جو ہے وہ ملک کی سرحدوں کو کھول دیا, ملک کے ایئرپورٹس کو آپ نے کھول دیا, امریکہ کے لیے, ایجنسیز کے لیے, مختلف ممالک کی ایجنسیز کے لیے کھول دیا, ہم سب واقف ہیں اس سے. تو جب آپ ملک کو ہی کھول دیں بیرون ملک کی ایجنسیوں کے لیے, تو پھر یہ ساری چیزیں ایک جزوی ہوتی ہیں جو ادارے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے پورا پیکج ہوتا ہے ان کے پاس جو ہوتا ہے, وہ صرف ایک نہیں ہوتا. پھر وہ انتخابات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کی معیشت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, پھر وہ IMF اور ورلڈ بینک اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ پھر اپنا نظام لے کر آیا جائے. ایسے لوگ سامنے آئیں کہ جو انہی کی گائیں, انہی کی بولیں, انہی کا جو ہے وہ دم بھرتے رہیں. تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کردار تو پہلے بھی رہا ہے, ابھی بھی اس کا کردار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر. 2018 کے الیکشن میں اگر یہ قوت اثر انداز ہوئی تو MMA کی ظاہر ہے پھر اتنی محنت و جدوجہد رائے کہاں چلی جائے گی؟ دیکھیے جی, انتخابی جو عمل ہے ہمارا پورا, یہ اس پہ خود سوالیہ نشانات ہیں.
ہم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو شعور دیا جائے، لوگوں تک پہنچا جائے، ان تک اپنی بات کی جائے اور ان کو اس بات پر کنونس کیا جائے کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کریں، اپنا ذہنی سانچہ تبدیل کریں اور ان لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو اسلام، پاکستان، دین، مذہب، ان چیزوں کے حوالے سے جو اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں اور جو پاکستان کو اس کی صحیح ڈائریکشن پر لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پیسہ ایک بنیادی فیکٹر ہو گیا ہے، سرمایہ کے ذریعے آپ جو ہے وہ الیکشن بھی جیت سکتے ہیں، جس طرح ہم الیکشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ کروڑ روپے جو ہے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی کمپین آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیے گا کس طرح 2013 کے انتخابات کے اندر پیسے کو پانی کی طرح بہایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا ہے اور اربوں روپے جو ہے اس پہ خرچ کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس کا جائزہ لینا چاہیے ہے، ایسے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ جو اس طرح جو ہے وہ وسائل کو خرچ کرتے ہیں اور جس پہ میڈیا کے ذریعے جو ہے پوری طرح اثر انداز ہو جاتا ہے الیکشن پہ۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام کی اصلاح ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا لوگوں سے ماس کانٹیکٹ رہے، جس کے نتیجے کے اندر کوئی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے کہ عوام الناس کے ذریعے ہم کسی تبدیلی کی طرف جانب پیش قدمی کر سکیں۔ اور الحمدللہ متحدہ مجلس عمل کے اس اتحاد کے ذریعے ہمیں اس بات کا عیج حاصل ہے کہ ہمارے پاس مساجد کی شکل میں ایک ایسا میڈیم موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہزارہ لوگوں سے رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز ہے، لوگ آتے ہیں، اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے مساجد کے اس میڈیم کے ذریعے۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے اندر، دیگر مواقع پر جو ہے وہ تو ایک ایسا میڈیم ہے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر علماء کرام کی اکٹھ کے نتیجے کے اندر اس متحدہ مجلس عمل کے قیام کے ذریعے کہ جس کے نتیجے میں آپ بڑے پیمانے پر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ سر، کراچی کی ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں وہ کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے دیکھا گیا تھا اور اب پھر فاروق ستار صاحب کا بھی اناؤنس ہو گیا، مصطفیٰ کمال بھی ہیں، عمران خان صاحب بھی یہیں سے ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، حافظ صاحب بھی یہیں سے لڑ رہے ہیں۔ سراج الحق کو آپ لوگوں نے کیوں کراچی سے نہیں لڑوایا؟ دیکھیے جی، یہ پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ تھا کہ سراج الحق صاحب کو دیو سے لڑنا چاہیے، وہ وہاں سے لڑ رہے ہیں۔ اگر پارلیمانی بورڈ یہ فیصلہ کر لیتا کہ کراچی سے لڑنا چاہیے تو وہ کراچی سے لڑتے ہیں۔ سر، اتنا فوکس کیوں ہے کراچی کی سیاست کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا؟ دیکھیں جی، اس دفعہ امکانات شاید اس بات کے موجود ہیں کہ لوگوں کو انتخابی مہم چلانے کا موقع ملے گا، ورنہ ماضی میں تو ان میں سے کوئی بھی پارٹی جو آج کراچی کے اندر کراچی کا دم بھر رہی ہے، شہباز شریف صاحب بلدیہ ٹاؤن سے کھڑے ہو رہے ہیں، NA 249 سے کھڑے ہو رہے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب بھی یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ ماضی کے اندر یہ تمام افراد وہ تھے کہ جب کراچی کے حالات خراب تھے شاید کوئی کراچی کی طرف پھٹکتا بھی نہیں ہوگا، کہ کراچی کی طرح کسی نے اتنی توجہ بھی نہیں دی کہ کراچی کے مسائل کو اجاگر کیا جائے۔ کراچی میں جو ٹھپا مافیا تھی، کراچی کے اندر جس طرح لا قانونیت تھی، کراچی کے اندر جس طرح دھونس دھاندلی دھمکی تھی، الحمدللہ متحدہ مجلس عمل سے وابستہ لوگ ماضی میں بھی کھڑے رہے ہیں، ابھی بھی ہم نے الحمدللہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تقریباً تمام نشستوں پہ کر رہے ہیں، اور حالات اوپن ہونے کی وجہ سے بقیہ پارٹیاں بھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ان حالات کے اندر وہ بھی اپنا کچھ حصہ حاصل کریں۔ اس لیے عمران خان صاحب بھی لڑ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی لڑ رہے ہیں، اور بقیہ پارٹیاں بھی اس کے اندر جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پلینگ لیول فیلڈ اگر جو ہے وہ یکساں ہو سب کے لیے تو اس کے نتیجے کے اندر بہت ممکن ہے کہ الیکشن کمپین اچھی چلے گی اور لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنی رائے دینے کے مواقع ملیں گے جو پچھلے 30 سال میں نہیں مل سکے۔ تو یہ ابھی اسی سال کیوں فوکس ہوا؟ اس سے پہلے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ڈرتی تھی کہ کراچی میں سیاست کرنے سے، اور آپ لوگ تو پہلے بھی کھڑے رہے اور ابھی بھی اسی طرح الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ابھی آپریشن ہوا ہے رینجر کا، اس کے بعد یہ دھاندلی اور یہ ٹھپا مافیا سے نجات مل جائے گی؟ دیکھیے جی، کم از کم اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر امن کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ امن قائم ہو گیا ہے، کیونکہ کراچی میں جس طرح اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے وہ ابھی بھی اسٹریٹ کرائمز جو ہے وہ کم نہیں ہوئے، لیکن بحیثیت مجموعی کراچی کے لوگوں نے ایک طویل عرصے بعد سکھ کا سانس لیا ہے، اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی حالات بہتر رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے آگے بھی کراچی کے شہریوں کے لیے، جنہوں نے بہت دکھ سہے ہیں، جنہوں نے بہت مشکلات سہی ہیں۔ 25,000 سے زائد نوجوان اس تعصب کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں، اس عصبیت کی بھیٹ چڑھے ہیں، قوم پرستی کی بھیٹ چڑھا دیے گئے ہیں۔ ہم سب واقف ہیں
جو اس شہر سے رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک 10 منٹ کی کال پر 15 منٹ کی کال پر پورا کا پورا شہر بند ہو جایا کرتا تھا. اور میڈیا کے پاس میڈیا کے پاس تو کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ تو نامعلوم افراد ہوتے تھے کا نام لیتے تھے کہ نامعلوم افراد ہیں کہ جنہوں نے شہر کو بند کر دیا. تو یہ کیفیت تھی. آج اگر امن قائم ہوا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, اور یہ تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے امن قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. یہ کراچی کے شہریوں پر احسان نہیں ہے کسی کا کہ امن قائم کر دیا گیا ہے. یہ تو بحیثیت آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے, اور اگر کوئی کردار ادا کیا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو. زبردست. تو کراچی کے عوام کے لیے ایم ایم اے کیا منشور لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, کراچی کے عوام کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے, امن کا پیغام ہے, ترقی کا پیغام ہے, خوشحالی کا پیغام ہے. ایم ایم اے کے اندر جماعت اسلامی بالخصوص کراچی کے اندر ایسی جماعت ہے کہ جس کے 3 بار میئر رہے ہیں. 2 بار عبدالستار افغانی صاحب اور 1 بار نعمت اللہ خان صاحب نے شہر کی خدمت کی ہے, اور اس کے سب مترف ہیں. الحمدللہ جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے اور ہمارے عبدالستار افغانی صاحب نے محنت کی ہے شہر کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, ہم امید کرتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کا یہ بننے والا اتحاد, یہ ریوائول ہونے والا اتحاد انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے کے لیے بعد اس شہر کی امن, اس شہر کی ترقی, اس شہر کی کھوئی وساخ کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایم ایم پلیٹ بوائے؟ دیکھیے جی, حلقے کے عوام کو تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حلقے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے, اور ہمارے سیکٹر 8, سیکٹر 9, 11A, 11B اور نئی کراچی کی آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں مہینوں پانی نہیں آتا. لوگ پانی کے لیے بالٹیاں لیے لائن بنائے کھڑے ہوتے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہم حلقے کے لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ نے بہت تجربے کر لیے. آپ نے وہی لوگ چہرے بدل کر آتے رہے جن کے پاس اقتدار بھی تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات کا رونا روتے رہے کہ وہ بے اختیار ہیں. وہ اقتدار کے اندر بھی رہے, وہ جرنیلوں کے ساتھ بھی رہے, وہ اس کے بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ اقتدار کے اندر پوری طرح شراکت داری کی, پوری طرح اقتدار سے لطف اندوز ہوتے رہے, لیکن شہریوں کو کچھ نہیں ملا. میں حلقے کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے, اور ایک بار آپ اس بات کو جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ کو ان لوگوں کو اقتدار دینے کی ضرورت ہے, اختیار دینے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے حقیقی نمائندے ثابت ہو سکتے ہیں, جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے جو ہے وہ رکھوالے ثابت ہو سکتے ہیں, اور جس کے نتیجے کے اندر ورنہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر 5 سال آپ پھر جو ہے وہ آپ انتظار کیجئے کہ 5 سال کے اندر آپ کے شہر کی کیا کیفیت ہوگی, آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. لہٰذا ترقی, امن, خوشحالی ہمارا پیغام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک مظفر خان صاحب. انشاءاللہ 254 انشاءاللہ 25 جولائی کو ان کی کامیابی کا بھی 253 انشاءاللہ 25 جولائی کو ان کی کامیابی کا جشن منانے کے بھی ہم منتظر ہوں گے. ناظرین کرام, ایم ایم اے لاؤنج سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا